بھیک مانگنا، سوال کرنا بہت زیادہ ہے۔ قسم پرسی کا سا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کوئی اپنے بچے کے گلے میں تختی لگا کے نکلا ہوا ہے کہ اسے کوئی خرید لے، میرا بجلی کا بل ادا ہو جائے۔ کوئی بیچنے کو نکلا ہوا ہے کہ مجھے دو وقت کی روٹی میسر ہو جائے۔ یہ حالات کیوں یہاں تلک آن پہنچے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہم نے رب تعالیٰ کو بھلا دیا، رب تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ بنا لیتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کنسپٹ اور یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ رب تعالیٰ تو میری موڑتا ہی نہیں ہے، اور رب تعالیٰ اس کی موڑتا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو جب آدمی یہ کنسپٹ بنا لیتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تلک سنتا رہتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے، جب تلک کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری نہیں سنتا، جب تلک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا نہیں چھوڑتا۔ مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا، چھوڑ دیتا ہے۔ موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو ہمارے حکمرانوں سے لے کر نچلے طبقے تک سب نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بھلا دیا ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، جوانوں نے جوانیاں لٹوائی تھیں، بزرگوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے علاقے، اپنی عصمتیں سب کچھ قربان کیا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ندا، صدا، پکار اور نعرہ لگایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ بجلی کا بل نہیں پے کر سکتا، اسے بجلی چوری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، گیس چوری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، پڑوسی کی ڈکیتی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں ہمارے اس کراچی کے شہر میں کہ خاتون گھر سے باہر نکلے تو اس سے زیورات چھین لیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار لی جاتی ہیں، اسے زد و کوب کیا جاتا ہے۔ نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ مالدار محفوظ ہیں، نہ نہتہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین ان مکناہم فی الارض، ہم جن کو زمین میں تمکن، سلطنت، اختیار، سلطہ دیتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرواتے ہیں، خود بھی قائم کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، زکوٰۃ لیتے بھی ہیں اور مستحقین تلک پہنچاتے بھی ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو لوگ آتے ہیں جن کو سلطہ دیا جاتا ہے وہ تو آتے ہی اس نام سے ہیں کہ ہم کشکول لے کر کے آئے ہیں۔ کس سے مانگیں گے؟ یہود و نصارہ سے مانگیں گے؟
کس کے نام پہ مانگیں گے؟ عوام کے نام پر مانگیں گے، اور کس کے بینکس میں جمع ہوگا؟ اپنی اولاد کے، اور ملک سے باہر ٹرانسفر ہو جائے گا، اور غریب ویسے کا ویسا رہ جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے اس لیے قربانیاں دی تھی، پاکستان اس لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں نے اپنے دیش کو چھوڑا تھا اور یہاں آئے تھے۔ دکھ کو دیکھا جائے تو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دکھوں کو دیکھیں تو بہت پریشان ہیں، کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے، کہیں بے اولاد ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دکھوں کو دیکھا جائے، کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں، بھائی ہی الزام لگا رہے ہیں۔ ایوب کو دیکھا جائے، بیماریوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ساتھیوں کو نہیں رہنے دیا جا رہا۔ لیکن جب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو دیکھتے ہیں تو رعایا اور حکمران ایک جسم نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں۔ اِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ، ایک جسم کو تکلیف کے، جسم کے ایک ٹکڑے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیبر میں ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دامن اٹھا کے دکھایا، ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ہم دعا کریں گے تو نہریں بہہ جائیں گی، کر دیتے تو ہو جاتا، بلکہ اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر موجود ہیں۔ ایک صحابی نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، دعوت رکھی، اسی خندق کا واقعہ ہے، اور کان میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کر کے آ جائیے، تھوڑا سا کھانا ہے۔ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑی سی گندم گیہوں تھے، وہ پیس دیے ہیں، ان کی روٹی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کو بلا لیا۔ جب بھوکے رہتے تھے تو خود بھی بھوکے، جب کھاتے تھے تو سیر ہو کے خود بھی اور ساتھیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ ابو ہریرہ بھوک سے ہیں، ایک ایک بندے کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی آیات سنائی، ابو بکر سن کے چلے گئے، عمر سن کے چلے گئے، دیگر سن کے چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اپنے ساتھ لے گئے۔ کوئی بندہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آیا تو ابو ہریرہ کو دے دیا، چل بھائی پلانا شروع کر دے۔ بڑا گروہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے پلانا شروع کیا۔ ارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا رہا تھا کہ میرے کھانے کا بندوبست ہوگا، اور یہاں کہہ دیا ادھر سے پلانا شروع کر دو۔ سب کو پلا دیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ ابو ہریرہ نے پیا۔ اللہ کے نبی اب آپ پیجئے۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ ابو ہریرہ نے دوبارہ پیا۔ فرمایا اب آپ پیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ ابو ہریرہ نے اور پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فرماتے ہیں اور پی لو بھائی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گیا ہوں، بس جگہ نہیں رہی۔ یہ ہمارے حکمران تھے، یہ ہمارے کمانڈر تھے، یہ ہماری فوج، آرمی، سیاست کے بڑے تھے، امام الانبیاء تھے۔ ارے پیو پھر ہم پیئیں گے۔ ایک وقت کا حکمران ہے،
کسی گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، دروازہ بجایا، کیا وجہ ہے؟ رونے کی آواز ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ گئے اپنی پیٹھ پہ بوری لادی، گھر لا کے پہنچا دی۔ یہ ہمارے حکمران تھے۔ دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر کے دماغ میں سوچ آئی، اگر یہاں ایک پیاسا کتا یا بھوکا کتا یا دریا کو کراس کرنے والا کتا ڈوب کے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ تیری وجہ سے کتا کیوں مرا؟ ان لوگوں کے دل میں خشیت تھی، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے جانا تھا، انہوں نے سیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، قیامت کے دن فرمائے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہ کھلایا؟ بندہ کہے گا، اللہ تجھے بھوک سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، میرا بندہ بھوکا تھا تو اگر اسے کھلاتا تو مجھے کھلانے کی جیسا ہوتا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کی کیا خبر؟ فَاذْكُرُونِی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد وہ نہیں کرتے، انہیں تو قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھنا نہیں آتی، مسلط کر دیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ والے دیس کے اوپر۔ جس کو چاہتے ہیں ان کی لگام پٹا ڈال کے ان کو گھسیٹ کر کے لا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ دیکھتے تھے کہ ان میں اہلیت کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف کس میں ہے، رب تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والا کون ہے، وہ ہونا چاہیے ان کا امیر۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی شاید، ضرورت اس بات کی ہے، تکلیف اس چیز کی ہے، درد اس معاملے کی ہے کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے، ایک خاتون اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا دیتی ہے، ایک خاتون 15 پہ اس لیے کال کرتی ہے کہ میرے گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بہت اچھا سین بنتا ہے، میڈیا کی ٹیم لے کر کے 2 وقت کا کھانا لے کر کے آئی جی صاحب جا رہے ہوں اور ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 15 پہ کال آئی ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہارے چہرے کے اوپر تمانچہ تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے سمجھا ہم کھانے کا شاپر جا کے دے رہے ہیں تو ہماری عزت افزائی ہو گئی ہے۔ محترم بھائیو، یہ تو چند ایک واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جو آپ کے پڑوس میں ہو رہے ہوتے ہیں اور مجھے بھی خبر نہیں، آپ کو بھی خبر نہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کو یاد کیجئے، اس کی مخلوقات کو یاد کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی ہے تو پڑوسی کا خیال رکھیے۔ مجھے بہت عجب لگتا ہے، آپ روڈ پر جا رہے ہوں تو 20 لوگ آپ کو روڈ پر نظر آتے ہیں جو آپ سے لفٹ مانگتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ اس دیس میں اب ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اس کی مخلوقات پر رحم کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ یہی وہ نیکی ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے، اسے نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائے، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بالکل بات درست ہے، آپ کا اہل خانہ آپ کے تعاون کا زیادہ حقدار ہے، اور آپ کا اہل خانہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے خون کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مسلمان ہے وہ آپ کے خونی رشتہ دار سے بھی بڑھ کے آپ کا حقدار ہے، اور بعض اوقات آپ کا خونی رشتہ دار آپ سے مانگنے سے ہچکچاتا ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے پاس ایک کیس آیا، ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا رشتہ دار ہے لیکن وہ ہم سے زکوٰۃ کے پیسے لینے سے ہچکچاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر اسے ہم ویسے بغیر بتائے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں
تو ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اسے زکوٰۃ پہ ہی پالو گے؟ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے صدقات کیا غیروں کو جائیں گے، شادیوں پہ لوٹائے جائیں گے؟ صدقات میں بھی خیال رکھیے، رشتہ داری کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دعوت کا کام کیا تو اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا بھی ارینج کیا اور رشتہ داروں کو بلا کر کے اسلام کی دعوت بھی دی۔ آپ رشتہ داروں میں اہتمام بھی کیجیے اور انہیں دین کی دعوت بھی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم اکثر حدیث سنتے ہیں جو آج آپ نے بتائی ہے پیٹ کے اندر پتھر باندھنے کے حوالے سے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ پیٹ پتھر باندھنے سے کیا مراد ہے اور اس کا مطلب کیا معاملہ ہے؟ لاجیکلی یہ ہے کہ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو جسم میں کمزوری نظر آتی ہے۔ جب آپ معدے کے اوپر اس کو پریس کرتے ہیں، دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ اس کے اندر خوراک ڈال دیں اور وہ پھول جائے، دوسرا ہے کہ اس کو پچکا دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے سے تھوڑا سا آدمی کو سہارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز جلد کوئی نہ کوئی رستہ دے گا۔ آدمی کے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو بعض اوقات پیٹ دباتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ تھے۔ یہاں اس پوائنٹ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پہاڑوں میں کہیں ایسے علاقے میں جانا پڑے جہاں کھانا نہ ہو تو پھر سمجھ آئے گی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ حیاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔